ٹیکنالوجیز کی دنیا میں آج تمام مسلمانوں کی نظر مغرب کی طرف ہے. وہاں پر نئے ایجادات ہو رہے ہیں، انہوں نے نئی ٹیکنالوجیز بنا ڈالی، جیمز ویب جیسی ٹیلیسکوپ انہوں نے بنا ڈالی، انہوں نے الیکٹرک کاریں بنا ڈالی. تو ہم اس کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی. لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی تاریخ پڑھی ہے؟ اندلس میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، جس کو مسلمانوں کا اسپین کہا جاتا ہے. جس وقت عیسائیت دور جہالت سے گزر رہی تھی، جس وقت عیسائیت اپنے آپ کو دور جہالت میں تصور کر رہی تھی، اس وقت دنیا کو مسلمانوں نے کیا دیا، کیا نئے ٹیکنالوجیز مسلمانوں نے دنیا کے سامنے پیش کی. کون سی فیلڈ ہے، کون سی لائن ہے کہ جو مسلمانوں نے چھوڑی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آج مغرب جتنے ایجادات کر رہا ہے اس کا بنیاد مسلمانوں نے رکھا تو میں غلط نہیں ہوں گا اپنے الفاظ میں. آپ میڈیکل لائن میں دیکھ لیجئے، باٹنی میں دیکھ لیجئے، آپ اسٹرانومی میں دیکھ لیجئے، کیمیکل ٹیکنالوجیز میں آپ دیکھ لیجئے، کائنیٹک انرجی سے مسلمانوں نے جس طرح فائدہ اٹھایا، آرڈیننس کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، آپ سرجری کی دنیا میں دیکھ لیجئے، آپ انڈسٹریز کی دنیا میں دیکھ لیجئے. مسلمانوں نے کتنی ترقیاں کی، کتنی انڈسٹریز مسلمانوں نے قائم کی. اسپین کے اندر دیکھو، آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے اندر دی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور یہی تھیوری جو آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے اندر پیش کی، یہ ایک مسلمان سائنسدان زرقالی نے 1000 سال پہلے 1080 عیسوی میں پیش کی تھی اندلس کے اندر. انہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر ستارے یا جتنے سیارے ہیں یہ سورج کے ارد گرد بیضوی شکل میں حرکت کر رہے ہیں. انہوں نے 20ویں صدی میں پیش کی، ہم نے 1000 سال پہلے وہ ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھی. انہوں نے اسطرلاب ایجاد کیا، تو ٹیلیسکوپ کی بنیاد تو انہوں نے ہی رکھی کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا کے کائنات کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، کائنات کے اسراروں سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، آپ پیپرز انڈسٹریز میں دیکھو یہ جو کاغذ ہے دنیا کے اندر علم کا اس کے ساتھ بہت ربط ہے. اس کے اندر لوگ لکھتے ہیں، کالم نگارے ہوتی ہے، اس کے اندر لوگ مختلف چیزوں کے لیے کاغذوں کو استعمال کرتے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ علم کی بنیاد ایک کاغذ ہی ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. تو مسلمانوں نے پیپرز انڈسٹریز قائم کی، کتنے یعنی سستی کے ساتھ مسلمانوں نے روئی سے وہ پیپرز بنا ڈالے اور دنیا کے سامنے فراوانی کے ساتھ انہوں نے رکھ دی. تمام مغرب کے اندر، بغداد کے اندر، جہاں پر بھی تھے مسلمانوں نے پیپرز پھیلا دیے. ایک روئی سے مسلمان سائنسدان یوسف بن عمر نامی شخص نے کاغذات بنا ڈالی. کتنی ترقی کی مسلمانوں نے. اگر میڈیکل لائن میں آ جاؤں تو آپ اندلس کے تاریخ کو پڑھ لیجئے، وہاں پر کتنے اسپتالیں قائم تھی. وہ تقریباً 20 لاکھ کی آبادی تھی قریباً. وہاں پر کتنے مسلمان آباد تھے، ان کے لیے سکولنگ سسٹم کیا تھا، ان کے لیے میڈیکل سسٹم کیا تھا، ان کے آمد و رفت کا سلسلہ کیا تھا، ان کے لیے راستوں وغیرہ کا انتظام کیا تھا. رات کو شہر وہ لائٹوں سے یعنی جل اٹھتا تھا. وہ انتظام کس نے کیا تھا؟ وہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا اس دور کا. ابن الاسم ایک مسلمان میڈیکل طبیب گزر چکا ہے، ایک میڈیکل ڈاکٹر گزر چکا ہے. وہ اتنا ماہر طبیب اور اتنا ماہر ڈاکٹر تھا کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بس وہ کہہ دیتا تھا کہ اس شخص نے یہ کہا ہے اور اس کو یہ بیماری لاحق ہے. اسی طرح اگر ہم سرجری کے لائن میں دیکھ لیں تو سب سے پہلا آپریشن کس نے کیا؟ ایک مسلمان سائنسدان نے، ابو القاسم الزہراوی. اتنا تجربہ کار ڈاکٹر کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی میڈیکل سٹور اس کی تھی. نئے دوائیاں انہوں نے ایجاد کی، سرجری کے جو آلات تھے انہوں نے ایجاد کیے. ایک آدمی تھا، وہ زخمی ہوا، اس کی پیٹ کسی نے چاک کر رکھی تھی، اس کی آنتڑیاں باہر پڑی تھی، تو اس نے 24 گھنٹے ہو گئے تھے اس شخص کے. تو ابو القاسم الزہراوی نے کامیاب آپریشن کیا اس شخص کا اور اس شخص کی زندگی بچا ڈالی. آج بھی مغرب یعنی جن آلات سے ابو القاسم الزہراوی آپریشن کیا کرتا تھا، آج بھی مغرب اس پر حیران ہے کہ کس انداز سے یہ ایک سرجیکل ڈاکٹر تھا. لیکن افسوس ہم مسلمان بس تاریخ میں پڑھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں. آج کے تعلیم کا تو مقدار پاکستان میں خصوصاً بہت گر چکا ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے تعلیم کی، اور اس میں ہماری بنیادی غلطیاں ہیں. ایک دوسری موضوع میں انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا. اسی طرح اگر دیکھ لیا جائے تو آج دنیا ہوا میں اڑ رہی ہے، ایئرپلینز بنا ڈالے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا ایئرپلین کس نے اڑا دیا؟ سب سے پہلی ایئرپلین کس نے بنا ڈالی؟ عباس بن فرناس نامی شخص نے. اندلس کا رہنے والا تھا. کب اڑا دی اس نے؟ وہ اندلس کے تاریخ میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے. اب یہ مسلمانوں نے جو نئے ایجادات کیے، انہوں نے اندلس کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا دیا. آپ اندلس میں جا کر آپ آرکیٹیکٹس کو دیکھ لیجئے، مختلف چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مسلمانوں نے کیا کیا ایجادات کیے ہیں.
کیسا ترقی یافتہ شہر تھا وہ. آج بھی تمام دنیا ان کی ایجادات پر حیران اور پریشان ہے، لیکن مسلمان بس مغرب کے ٹیکنالوجیز کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہو جاتا ہے ان باتوں پر. چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اپنے ورثے کو پکڑے، ہم دنیا کے سامنے ٹیکنالوجی رکھے، کیونکہ جو حقیقی تعلیمات ہیں دنیا کے وہ ہمارے پاس ہے. قرآن ہمارے پاس ہے، اس نے حقیقی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.